اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ہمارا آج کا عنوان ہے حروف تہجی۔ اردو کیا ہے؟ سب سے پہلے اردو کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے معنی ہیں لشکر یا فوج۔ اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانیں شامل ہیں۔ کون کون سی زبانیں شامل ہیں؟ عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے لفظ شامل ہیں۔ حرف کیا ہے؟ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے الف کی آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہا جاتا ہے۔ الف ایک حرف ہے۔ اسی طرح بے کے نشان کی آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں۔ اسی طرح پے، تے، ٹے یعنی کہ یہ تک تمام کے تمام حرف کہلاتے ہیں، اور ان سب کو جب اکٹھا پڑھا جائے تو وہ حروف کہلاتے ہیں۔ تہجی کے معنی ہے ہجے کرنا، اور ہجے حروف کے ہی کیے جاتے ہیں، اس لیے تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف کی ایک ترتیب ہے اور ان کو ترتیب میں ہی یاد کرنا اور لکھنا چاہیے۔ حروف تہجی کے اقسام۔ حروف تہجی کی دو اقسام ہیں، مفرد حروف تہجی اور مرکب حروف تہجی۔ مفرد حروف تہجی، مفرد کہتے ہیں اکیلا کو، یعنی جو بھی حرف اکیلا پڑھا جائے وہ مفرد حروف تہجی ہوتا ہے۔ ان حروف کی کل تعداد 37 ہے، جیسے الف مد آ، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، جے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، چھوٹیے، بڑیے، یہ تمام کے تمام مفرد حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ مرکب حروف تہجی، مرکب کے معنی ہیں جو دو حروف سے مل کے بنا ہو، اسے مرکب حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان حروف کی تعداد 15 ہیں، جیسے بے جمع ہے بھ، پے جمع ہے پھ، تے جمع ہے تھ۔ یہ تمام دو حروف سے مل کے بنے ہوئے الفاظ ہیں، انہیں مرکب حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف منقوط اور حروف غیر منقوط۔ وہ حروف جن پر نقطہ ہوتا ہے حروف منقوط کہلاتے ہیں، جیسے بے، پے، تے، سے، جیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام حروف کے ساتھ نقطے موجود ہیں، ان تمام حروف کو حروف منقوط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام حروف جن پر نقطے نہیں ہوتے، جیسے سین، صاد، ہے، رے، واو، حمزہ، یہ تمام کے تمام حروف حروف غیر منقوط کہلاتے ہیں۔ اردو زبان میں عام طور پر ایک لکیر پر تحریر لکھی جاتی ہے۔ لکیر کے لحاظ سے لکھنے کے لیے حروف کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لکیر سے اوپر لکھے جانے والے حروف۔ نمبر 2، لکیر کے ساتھ لکھے جانے والے حروف۔ نمبر 3، لکیر سے اوپر اور نیچے لکھے جانے والے حروف۔ نمبر 1، لکیر سے اوپر لکھے جانے والے حروف۔ الف مد آ، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، یہ، توئیں، زوئیں، واو، ہے، حمزہ، یہ تمام کے تمام حروف لکیر سے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بھاری آواز والے الفاظ جیسے بھ، پھ، تھ، جھ، چھ، یہ تمام بھاری آواز والے الفاظ جو ہیں یہ بھی لکیر سے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تمام چھوٹے حروف، یعنی وہ تمام حروف جو الفاظ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور آخر میں نہیں آتے، وہ تمام کے تمام جو کہ ہم کوئی بھی لفظ بناتے ہوئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس لفظ کا آخری حرف نہ ہو، وہ بھی لکیر سے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ جیسے جیم کی شکل
حروف لکیر کے اوپر لکھے جانے والے حروف میں شامل نہیں ہوتی، لیکن اگر جیم کسی بھی لفظ کے درمیان میں شامل ہوتا ہے تو وہ لکیر کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح لکیر کے ساتھ لکھے جانے والے حروف یعنی لیٹے ہوئے حروف یہ ہیں بے، پے، تے، ٹے، سے، فے، قاف، گاف، بڑیے۔ یہ تمام کے تمام حروف لیٹے ہوئے حروف کہلاتے ہیں، یعنی کہ لکیر کے ساتھ لکھے جانے والے حروف کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، لکیر سے اوپر اور نیچے لکھے جانے والے حروف یعنی کہ وہ حروف جو لکیر کے اوپر بھی آئیں اور لکیر سے نیچے بھی۔ تمام گھیرے والے حروف جیسے جیم، جیم کی آدھی شکل لائن سے اوپر ہوتی ہے اور آدھی شکل لکیر سے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، لام، نون چھوٹی ہے۔ یہ تمام کے تمام حروف لکیر سے اوپر بھی اور لکیر سے نیچے بھی لکھے جاتے ہیں۔ الفاظ کی اقسام۔ حروف تہجی کو خاص ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے لکھا جائے یا مختلف حروف کو ملا کر پڑھا جائے تو لفظ بنتا ہے۔ لفظ قواعد کی پہلی کڑی ہے۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے کچھ نہ کچھ معنی سننے والے کو سمجھ میں آئے، جیسے روٹی، پانی۔ اسے سننے والے سمجھ جاتا ہے کہ روٹی کھانے کی چیز ہے اور پانی پینے کی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح محمل وہ لفظ ہے جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے ووٹی، وانی۔ ان مثالوں میں ووٹی اور وانی محمل ہے، کیونکہ یہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا نام نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کہنے سے کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ کلمہ اور محمل ملا کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے بات چیت، جھوٹ موٹ، سودا سلف، گپ شپ، میل جول، شور شرابہ، کلم سلم، غلط ملت، ملنا جلنا، کوڑا کرکٹ، گول مٹول، پانی شانی، کام کاج، کاغذ واغذ، غل غبار، دوات شوات، چھیڑ چھاڑ، میل کچیل۔ جملے۔ زیادہ بات چیت اچھی عادت نہیں، اس میں سے بات کلمہ ہے اور چیت محمل ہے۔ اپنی دوات شوات میں سیاہی بھر لیں، اس میں سے دوات کلمہ ہے اور شوات محمل۔ کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈال دیں، کوڑا کلمہ ہے اور کرکٹ محمل ہے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 2، حروف تہجی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، حروف تہجی کی 2 اقسام ہیں، مفرد حروف تہجی اور مرکب حروف تہجی۔ سوال نمبر 3، الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ سوال نمبر 4، کلمہ کی تعریف لکھیں۔ کلمہ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی ہو، یعنی جس کے کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ سوال نمبر 5، محمل کی تعریف کریں۔ جواب، محمل وہ لفظ ہے جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے ووٹی، وانی وغیرہ۔ سوال، درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اردو زبان میں 40 حروف ہیں، غلط جواب۔ نمبر 2، لفظ کی 2 اقسام ہیں، جی ہاں، لفظ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 3، کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو، جی ہاں، کلمہ اسی لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے مطلب ہو۔ نمبر 4، محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جی ہاں، محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ نمبر 5، اردو زبان میں ترکی زبان کے حروف بھی ہیں، جی نہیں، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے لیکن اس میں عربی، فارسی اور ہندی زبان کے لفظ شامل ہیں۔ غور سے پڑھیے اور کلمہ اور محمل الگ الگ کریں۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے قلم، شلم، کلمہ قلم ہے اور محمل شلم ہے۔ اسی طرح باقی الفاظ کو بھی آپ نے دونوں کالم میں
کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ اگلا سوال، کالم الف اور کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف کالا، بات، چائے، دوات، چھیڑ۔ اسی طرح کالم بے وائے، چاڑ، کلوٹا، چیت، شوات، کالا، کلوٹا۔ اسی طرح باقی بھی تمام حروف کو آپ نے کالم بے کے حروف سے ملانا ہے۔